اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ یہ ذہن میں رہے کہ آیہ مبارکہ جو ہے اس میں ایک انتہائی مارکۃ الآراء مسئلہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور اس عورت نے جب دروازے سارے بند کر لیے یوسف علیہ السلام کا دل لبھانے لگی، اپنی طرف متوجہ کرنے لگی، تو تب اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ ذہن میں رہے یہاں پر دو تاکیدیں آئی ہیں، ایک لام ہے اور ایک قد ہے۔ لفظ دیکھیں دونوں ایک ہیں، ہمت بہی اور آگے ہے وہم بہا۔ ہمت جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہمہ جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ دونوں کا مادہ ایک ہے، دونوں کا مصدر ایک ہے، دونوں کی گردان ایک ہے، بس ایک صیغہ مذکر کا ہے، ایک مؤنث کا ہے، اور دونوں غائب کے ہیں، لیکن دونوں کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دونوں کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ قتل بولا جاتا ہے، کسی نے کسی کو قتل کیا تو یہ جرم ہے۔ کیا ہے؟ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ آگے سے اس کو قتل کیا گیا، لفظ یہاں پہ بھی قتل بولا گیا، لیکن یہ جرم نہیں ہے، یہ عدل ہے۔ پہلے والا قتل جو ہے وہ انسانیت کی تباہی ہے، دوسرے والا قتل جو ہے وہ انسانیت کا تحفظ ہے۔ ظاہری بات ہے ایک بندہ کسی کو مار رہا ہے تو دنیا کو تباہ کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، نیست و نابود کرنا چاہتا ہے۔ اب اس بندے کو قتل کر دیا جائے تو پھر دنیا بچے گی باقی، کیونکہ اس کا تو ہاتھ کھل چکا ہے، اس کو ہی نمٹا دیا جائے۔ اب یہاں پر دونوں طرف لفظ قتل بولا جا رہا ہے۔ کیا بولا جا رہا ہے؟ قتل بولا جا رہا ہے، لیکن معنی ایک، بالکل معنی یہاں ایک نہیں ہے۔ سمجھائے نا؟ قرآن کریم میں لفظ اذان بولا گیا دو مقام پر، ایک جگہ بھی اذان ہے، دوسری جگہ بھی اذان ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہ امر کا صیغہ ہے تعظیم سے، اور دوسری جگہ فرمایا وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ، کہ ایک بندے نے اعلان کیا اوے چورو، قافلے والو، اِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، تم تو چوری کرنے والے ہو۔ اب یہاں پہلی جگہ جو ہے وہاں پر حج کا اعلان ہے لفظ اذان سے، حج کا اعلان ہے، اور دوسری جگہ لفظ اذان سے چوری پر الزام ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ لفظ دونوں ایک ہیں، مادہ دونوں کا ایک ہے، بس ایک جگہ جو ہے نا وہ صیغہ امر کا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا۔ دوسرا قصہ یوسف علیہ السلام میں وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، ایک بندہ جو ہے مؤذن کھڑا ہوتا ہے، یعنی اعلان کرنے والا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اوے چوری کرنے والوں۔ یہاں یہ چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے، اور لفظ کیا بولا جا رہا ہے وہاں پر؟ اذان کا لفظ کیا ہے وہاں پر؟ اذان کا۔ اب دونوں جگہ جو ہے وہ لفظ اذان ہے، تو اس لیے لفظوں کا کئی بار ایک آ جانا، ایک لفظ جو ہے ایک جگہ اس کا معنی اور ہوگا، دوسری جگہ اور ہوگا۔ کوئی احمق ہی ہوگا جو دونوں جگہ ایک لفظ کا معنی ایک ہی کر دے۔ جگہ کو دیکھ کر کے، ہاں جی، مناسب مقام کو دیکھ کر کے اس حساب سے کلام کیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس خاتون نے ارادہ کر لیا تھا یوسف علیہ السلام کا، پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ یہاں پہ دیکھیں دو تعاقدات لائے گئے، دو تاکیدیں۔ یہ ذہن میں رہے تاکید در تاکید قسم کا فائدہ دیتی ہے، یہ بلاغت کا مسئلہ ہے۔ دو تاکیدیں آ جائیں، ہاں جی، تاکید کے اوپر تاکید آ جائے تو وہ کس کا فائدہ دیتی ہے؟ قسم کا فائدہ دیتی ہے۔ یہاں پر پہلا لام تاکید کا ہے اور دوسرا قد تاکید کا ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں،
ہمت کے ساتھ جو قد آیا ہے، ہمت یہ ذہن میرے عورت کا ذکر ہو رہا ہے، ہمت کے ساتھ لقد آیا ہے، آگے ہمہ بہا وہاں لقد نہیں ہے، وہاں لقد نہیں ہے، یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پختہ ارادہ جو ہے وہ اس عورت کی طرف سے تھا، وہ ارادہ عورت کر چکی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف میلان کرنے کا، اور باقی رہا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ وہ ہم بہا، یہاں پر نہ تو لام تاکید کا ہے، نہ قد تاکید کا ہے، نہ قسم کا معنی بیان کیا گیا، لیکن لفظ چونکہ ہمت اور ہمت دونوں ایک ہیں، لفظ دونوں سن رہے نا ذرا غور کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو کچھ پلے پڑے گا، لفظ دونوں ایک ہیں لیکن معنی دونوں کا ایک نہیں ہے۔ لفظ کیا ایک ہیں اور معنی میں فرق کیسے ہے؟ لفظوں میں اور لفظ دونوں ایک ہو گئے، اب معنی میں فرق کیسے ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمت بھی ہی، لقد ہمت بھی ہی، عورت جو ہے وہ ارادہ کر رہی تھی یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کا، وہ ہم بہا، اور یوسف علیہ السلام جو ہے آپ ارادہ کر رہے تھے اس کو اپنے سے دور کرنے کا۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ جیسے پہلا قتل تباہی ہے، دوسرا لفظ قتل دنیا کو بچانا ہے، لفظ ایک ہے معنوں میں فرق آ گیا، لفظ ایک ہے معنوں میں فرق آ گیا۔ اگر دونوں کا معنی ہم ایک کریں تو پہلا قتل ظلم ہے تو دوسرا قتل بھی ظلم کہا جائے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اس قصاص میں اے ایمان والو تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی جو قصاصاً قتل ہوا ہے بندہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس کا ہاتھ کھل چکا ہے، اگر وہ آگے بڑھتا ہی جائے گا تو وہ تو تباہیاں پھرتا جائے گا ہر طرف، آج اس سے قتل کیا کل اس سے قتل کیا، چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں سے لڑے گا اور جناب نتیجہ جو ہے وہ یہی نکلے گا کہ بندے کو ختم کر دے گا، اسی کو ختم کر دے جو فساد کی جڑ ہے۔ یعنی اس عورت کی طرف سے یہ معاملہ پیش آیا کہ وہ آپ کو چمٹنا چاہتی ہے، یوسف علیہ السلام اسے دور کرنا چاہتے ہیں، تو ہمہ میں معنی ایک، لفظ ایک ہی ہے لیکن معنوں میں فرق آ گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے، اور اس کو یہ فرق آیا کیوں، اس پر قرآن کریم سے میں ابھی آپ کے سامنے آٹھ مقامات آپ کے سامنے پڑھوں گا، خاص قصہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، اور اس بات پر کہ یوسف علیہ السلام نے قطعی طور پر کوئی ارادہ نہیں کیا تھا۔ یہاں پر کئی مفسرین کو ٹھوکر لگی، انہوں نے کہا کہ اس عورت نے بھی ارادہ کیا تھا اور یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا تھا، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اچھا، انہوں نے پھر یوسف علیہ السلام کے ارادے کو مقام مدح پہ رکھا، انہوں نے کہا یہ دیکھیں فرق یہ ہے، اگر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان سے اس طرح کا ارادہ بھی نہ ہو، یعنی وہ یہ کہتے ہیں، وہ مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح روزے دار بندہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے پانی اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، پانی دیکھ کر بھی پانی نہیں پیتا، پیاس بھی ہے، داعیہ بھی پیدا ہو رہا ہے دل میں لیکن نہیں پی رہا، اس کو اس بات پر اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ تو کہتے ہیں اگر نبی جو ہے اس کا دل مائل ہی نہ ہو اس طرف، تو پھر کہتے ہیں اگر آپ کو روکے گا تو روکنے پر اس کو اجر ہی نہیں ملے گا، جب اس کا دل ہی مائل نہیں ہو رہا تو اجر پھر کس چیز کا انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے؟ نہ بھائی نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں یہ اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر ایسی عظمت اور شان رکھی ہے کہ ان کا دل جو ہے غیر جگہ پر، وہ جو ایک رغبت ہے نا بندے کے اندر، جنسی رغبت، وہ بیدار ہی نہیں ہوتی، وہ بیدار ہی نہیں ہوتی۔ اگر بیدار ہو جائے تو پھر بیدار ہونے کے بعد رک جائے، اس طرح تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام علیہ الرحمہ جو ہیں وہ بھی ان کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو جائے بعض اوقات تو پھر اس سے رک جاتے ہیں۔ عام مومن لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہیں اور، یعنی جہاں پہ حرام ہو تعلق قائم کرنا وہ پیدا ہو جائے تو بعض اوقات وہ بھی تو رک جاتے ہیں نا۔ تو پھر ان کا رکنا اور انبیاء کرام علیہ السلام کا رکنا دونوں میں کیا فرق رہا بھائی؟ تو خلاق کائنات نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایسے محفوظ رکھا ہوتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے کا دور ہو، اعلان نبوت کے بعد کا دور ہو، ان سے یعنی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے کبھی بھی ایک لمحے بھر کے لیے بھی کسی غیر عورت کی طرف اپنی بیویوں اور اپنی یعنی کہ کنیزیں جو ہیں ان کے علاوہ ان کی یہ رغبت بیداری نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ اب دیکھیں جی چند ایک اصولی باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور یہاں پر یہ ذہن میں رہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہ لولا ان رہا برہان رب، یہ ہے شرط، یہ کیا ہے؟ یہ جزا ہے، یہ جزا ہے، شرط جو ہے وہ یہاں پر محذوف ہے۔ یہ کیا ہے؟ نہ سنیں، جزا بھی موجود ہے، شرط بھی موجود ہے، لیکن شرط جو ہے اس کو مؤخر کیا گیا، جزا کو یہاں پر مقدم کیا گیا۔ عربی زبان کے اندر شرط پہلے آتی ہے، جزا بعد میں آتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بولا جاتا ہے اگر آپ یہ کام کرو گے آپ کو پیسے ملیں گے، نماز پڑھو گے اجر ملے گا، یہ شرط اور جزا دونوں اکٹھی آ رہی ہیں۔ اگر تم مجھے مارو گے میں تمہیں ماروں گا، تم مجھے مارو گے یہ شرط ہے، میں ماروں گا یہ جزا ہے۔ نیک کام کرو گے اللہ جزا دے گا، اللہ جنت دے گا، نیک کام کرو گے یہ شرط ہے، اللہ اجر دے گا، یہ جزا ہے۔ یہ شرط پہلے آتی ہے، جزا بعد میں آتی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے شرط کو مؤخر کیا ہے، جزا کو مقدم کیا ہے۔ شرط جزا مقدم مؤخر کیسے؟ سنیں ذرا ترجمہ۔ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے، اب معنی دیکھیں دوسرا کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، شرط جزا کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ فرمایا کہ اس عورت نے، پکی بات ہے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کر لیا تھا، یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے، یہ کیا ہے یہاں پر؟ جزا۔ یہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے، لولا ارّا برہان رب، اگر انہوں نے اپنے رب تعالیٰ کی برہان نہ دیکھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کی دلیل نہ دیکھی ہوتی، انہوں نے اللہ کی دلیل دیکھی تھی، اس لیے ان سے ارادہ ہوا ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں ہوا۔ یہ قرآن کریم کی واضح آیت مبارکہ جو ہے اس بات کو کھول رہی ہے بھی اس کے ہم میں، یوسف علیہ السلام کے ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں ہم پایا گیا، ارادہ پایا گیا خاتون کی طرف سے، یوسف علیہ السلام کی طرف سے ارادہ نہیں تھا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برہان نہ ملی ہوتی، اللہ تعالیٰ کی برہان نہ دیکھی ہوتی، وہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی برہان دیکھی تھی، اس لیے ان سے یہ ارادہ والا معاملہ ہی نہیں ہوا، ان کا دل اس طرف مائل ہی نہیں ہوا، انہوں نے اس طرف سوچا بھی نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں جی قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن تو یہ واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے ارادہ بھی نہیں پایا گیا۔ اب دیکھیں جی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے ارادہ ہو گیا تھا، تو پھر اچھا یہاں پہ ایک مثال اور بھی دیکھیں، یہ شرط جزا کے مقدم اور مؤخر ہونے کی، اور اس مسئلے کو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق بات کی اللہ تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرعونی ڈھونڈ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل پر بند باندھ دیا، ان کے دل کو اللہ نے اپنے قابو میں لے لیا۔ کہ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، دیکھیں جی، یہاں بھی شرط اور جزا کے مقدم اور مؤخر ہونے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ قصص شریف آیت نمبر 10 ہے، ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ قریب تھی کہ وہ بتا دیتی کہ میرے گھر میں بھی بیٹا پیدا ہوا ہے، فرعونیوں کو بتا دیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں قریب تھا کہ وہ بتا دیتی میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لولا اربتنا علی قلبہا، کہ ہم نے اس کے دل پر بند باندھ دیا تھا، وہ بتا دیتی، ہم نے دل پر بند باندھ دیا تھا، دل پر بند باندھا اس نے نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو برہان دکھائی ہوئی تھی، اس لیے ان کا دل مائل نہیں ہوا، اس لیے ان کا دل مائل ہی نہیں ہوا۔ سمجھئے، ایسا نہیں ہے دل مائل ہو چکا تھا برہان دیکھی تو مڑے، نہ ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں جی قرآن کریم سے یہ 8 مقامات دیکھیں آپ ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ پہلی تو یہ بات واضح ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے برہان دیکھی ہوئی تھی تو اس لیے ان کا دل مائل ہی نہیں ہوا، پہلی بات یہ۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہم نے ان سے برائی کو دور کر دیا ہوا تھا، ان سے برائی کو دور کر دیا ہوا تھا، برائی کو ہم نے ان کے قریب ہی نہیں آنے دیا۔ یہ خالق اور مالک فرما رہا ہے، رب فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، بتائیں ذرا،
دل میں برائی کا، گناہ کے ارادے کا آنا یہ برائی ہے یا نہیں؟ گناہ کی طرف بندے کا مائل ہونا یہ برائی ہے یا نہیں؟ تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ نصرف عنہ السوء لنصرف عنہ السوء، ہم نے ان سے برائی کو دور کر دیا تھا۔ تو رب فرما رہا ہے ہم نے دور کر دیا تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام مائل ہو گئے تھے، اس کی طرف بڑھنے لگے تھے، کیوں؟ ایک بات۔ اور دوسری بات، حضرت یوسف علیہ السلام خود فرماتے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں، ابھی کچھ دنوں بعد آپ پڑھیں گے، آپ نے فرمایا تھا ہے یا راودتنی، میں لوگوں سنو میری طرف سے کوئی ارادہ نہیں تھا، ہے یا راودتنی، یہی مجھے اپنی طرف بہلا رہی تھی، یہی میرا دل لبھا رہی تھی، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کی طرف۔ نمبر 3، یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹی، ایک بچہ بولا، اس کا قصہ آپ پڑھیں گے کچھ دنوں میں انشاءاللہ۔ بچے کو لایا گیا تو بچے نے کیا کہا، یہ دیکھیں جی آیت مبارکہ۔ بچے نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر تو قمیض پھٹی ہوئی ہے آگے سے تو فصادقت، عورت سچی ہے، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے تو وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو پھر سچے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ بتائیں یہ کتنی گواہی آ گئی جی؟ تیسری گواہی۔ کون سی گواہی ہے؟ تیسری گواہی۔ اب چوتھی دیکھیں، عزیز مصر جو ہے وہ کھڑا ہو کے اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو ہی گناہ گار ہے، تو ہی گناہ گار ہے۔ پانچویں، مصر کا بادشاہ شاہ مصر جو ہے وہ کہتا ہے اذ راوتن یوسفا، اس نے جب ساری عورتوں کو جمع کیا سامنے کھڑا کیا، کہا کہ تم ہی وہ عورتیں تھی جو یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی، یوسف علیہ السلام کا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ 6 ہو گئے۔ 7واں دیکھیں، خود پھر عزیز کی بیوی بولی، خود وہی بولی، اس کی زبان سے دیکھیں، اس نے کہا وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اس نے کہا یوسف سچے تھے، یوسف سچے تھے۔ قرآن کریم کے یہ 7 مقامات، اور 8واں دیکھیں، خود یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا، بلکہ رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، مولا اگر تو نے مجھے نبوت کے تاج کے اوپر عصمت کی چادر نہ پہنائی ہوتی تو انہوں نے تو مجھے اپنی طرف پھیر لینا تھا، انہوں نے مجھے اپنی طرف مائل کر لینا تھا۔ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، مولا میں تو ان کی طرف مائل ہو جاتا۔ بتائیں کتنی بڑی بات ہے۔ 8 گواہیاں قرآن کریم سے یار، سورہ یوسف سے، اور کہیں سے کوئی بات نہیں کی میں نے۔ 8 مقامات ہیں قرآن کریم کے جن مقامات سے یہ واضح ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کا ارادہ ہونا دور کی بات ہے، آپ کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا یار۔ یہ ذہن میں رہے، ہم کے 2 معنی ہیں۔ ہم کا پہلا معنی ہے پختہ ارادہ کرنا گناہ کا، کئی مفسرین نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب پختہ ارادہ کرنا یہ عورت کی طرف سے تھا، دل میں خیال آ جانا، وسوسہ آ جانا یہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے تھا، آپ مائل ہو گئے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار کہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہوں، ایک لمحے کے لیے ان کے دل میں یہ خیال ہی آ جائے۔ یہاں پر یہ واضح دلائل آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں، آپ بالکل اس کی طرف مائل ہونا دور کی بات ہے، دل میں خیال تک نہیں گزرا، سمجھا نا، دل میں خیال بھی نہیں گزرا۔ اور یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جناب بشری تقاضے کے مطابق جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ گناہ کی طرف جو ہے نا وہ مائل ہو جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ میں نے پہلے ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر جو ہے یہ والی رغبت جنسی جو ہے یہ بیدار ہی تبھی ہوتی ہے جب آگے حلال موقع ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ کہیں ان کے دل میں یہ بات اٹھتی نہیں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ آ گیا جی اسی لولا ارا برہان رب پہ، کہ میں اگر برہان نہ دیکھی ہوتی، وہ برہان کیا ہے جی جس کو مفسرین نے بیان کیا، اور اس پر ہم جو ہے اپنی طرف سے بھی کچھ 1-2 باتیں میں عرض کروں گا آج نا انشاءاللہ عز و جل۔ وہ کہتے ہیں جی رب کی دلیل کیا تھی، اس کی تعیین میں آقا علیہ السلام سے کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے کہ وہ برہان کیا دیکھی تھی، لیکن چونکہ مفسرین نے اور کچھ صحابہ کرام علیہ مردوان سے بھی مروی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، حضرت سیدنا مجاہد ہیں، سعید بن جبیر ہیں، حضرت محمد بن سیرین ہیں، امام حسن بصری ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ کے
حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے سامنے کر دیا تھا. جس وقت کمرے میں کھڑے ہوئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام بالکل سامنے آ گئے اور آپ نے انگلی جو ہے نا اپنے یہاں دانتوں پہ رکھی ہوئی تھی، افسوس کا اظہار کر رہے تھے. یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے تھے، انہوں نے کچھ اور لکھا ہے، لیکن جو بات حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یوسف علیہ السلام کے سامنے یعقوب علیہ السلام آئے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے انبیاء کی صف میں رکھ لیا ہے. جو انبیاء کی شان ہے اسی طرح معاملہ کرنا، جس طرح ڈٹے ہوئے ہو اسی پر قائم رہنا. یہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بالکل سامنے کر دیا تھا. اس کو بیان کرنے والے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں اور آپ کے شاگرد اور تلامذہ آپ کے وہ سارے کے سارے اسی نظریے اور فکر کے حامل ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے یعقوب علیہ السلام آئے تھے. وہ اس کو برہان کہہ رہے ہیں کہ یہ برہان دیکھی تھی یوسف علیہ السلام نے، تو یوسف علیہ السلام کے دل میں وہ خیال ہی پیدا نہیں ہوا. اور ایک دوسرا قول جو ہے وہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عزیز مصر کی صورت سامنے آ گئی تھی. عزیز مصر سامنے آ گیا تھا. عزیز مصر کا سامنے آنا یہ سمجھ سے باہر بات ہے. ویسے ہاں جی، رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو ابھی تک جو بندہ کلمہ نہیں پڑھا، جس نے مسلمان ہی نہیں ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو اس موقع پہ تنبیہ کرنے آ رہا ہے. بتائیں، جہاں گناہ کی طرف دل مائل ہی نہیں ہو رہا، ایک عزیز مصر جو وہ سامنے آ جاتا ہے. بھائی یہ کیا سمجھ سے باہر بات ہے. ویسے آگے دیکھیں جی، دوسرے جو ہے نا بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر چھت پر پڑی تو آپ کو یہ آیہ مبارکہ، یہ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے، دکھی ہوئی چھت پہ لکھی ہوئی ملی، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا. میں کہ زنا کے قریب نہ جانا، یہ زنا جو ہے یہ فاحشہ ہے اور یہ برا راستہ ہے. یہ تیسرا قول مفسرین نے نقل کیا ہے. اور چوتھا قول جو ہے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ زلیخا کے پاس ایک بت پڑا ہوا تھا اس کے کمرے میں، جس کی وہ پوجا کرتی تھی. اس نے فوراً سے پہلے اس پر پردہ ڈال دیا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہی ہے تم؟ اس نے کہا کہ یہ میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ میرا معبود ہے یہ نہ دیکھے مجھے، یہ میرا خدا ہے یہ مجھے نہ دیکھے، اس لیے پردہ ڈال دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ آیا، یعنی آپ ارادہ کر چکے تھے اس کے قریب جانے کا، اس کے اس عمل سے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ پھر میرے رب تو ہر جگہ دیکھتا ہے مجھے، یہ اپنے رب پہ تو پردہ ڈال دے گی، میں تو اپنے رب پہ پردہ نہیں ڈال سکتا. تو کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے دل سے وہ جو خیال آیا ہوا تھا وہ نکل گیا. اندازہ لگا یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ہاں جی، یعنی کہ اس سے سمجھنے والی بات یہ ہے، وہ ایک مشرکہ عورت ہو کر، بتوں کی پوجا کرنے والی ہو کر، اس کا ذہن جو ہے وہ حاضر ہے کہ یہ میرا رب ہے، اس سے میں نے چھپنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر جو ہیں ان کے ذہن سے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات جو محو ہو گئی تھی. یہ کیا ہوا بھائی؟ انبیاء کرام علیہ السلام تو ہم وقت اللہ تعالیٰ کی ذات مستحضر رہتی ہے ان کے ذہن میں، دماغ میں، ان کے اعصاب پر. ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا تعلق خلاق کائنات سے کٹ جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوتے ہیں، سونے کے بعد حضور اٹھتے ہیں، نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. حضرت عائشہ پاک عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے وضو لازم، آپ کے خراٹوں کی آواز میں سنتی ہوں، آپ تو اٹھتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا ہم انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں جب سوتے ہیں، سوتے ہوئے بھی ہمارا دل بیدار ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے انتظار میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی وحی کے انتظار میں ہوتا ہے. یعنی وہ تو ان کا سونا بھی ایسا ہے، ان کا سونا بھی غفلت نہیں لاتا بھائی صاحب. یعنی جن کے سونا جو ہے وہ بھی رب تعالیٰ کی وحی کے انتظار میں ہو تو وہ جاگتے ہوئے حالت بیداری میں، اس سے یہ بات انتہائی جو ہے وہ غور کرنے والی ہے. وہ مشرکہ ہو کر جی اپنے رب کو ڈھانک رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہو کر رب کو بھول چکے ہیں، اور اس کی سمجھ سے آپ کو یاد آ رہا ہے یار میرا بھی رب ہے. نہ یار، یہ کم از کم یہ بات جو ہے نا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور شان کے اور یوسف علیہ السلام کے رب کے ساتھ تعلق ہونے کے معاملے میں یہ
بہت ہلکے درجے کی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس خاتون کا تعلق اپنے جھوٹے معبود کے ساتھ وہ مضبوط تھا۔ پہلے اس کے ذہن میں آیا کہ اس سے بچ جاؤں، یوسف علیہ السلام کے ذہن میں اپنے رب سچے سے بچنے کا ذہن بعد میں آ رہا ہے۔ نہیں سمجھ پا رہا ہے مسئلے کو۔ اب آگے دیکھیں جی، بعض موجودہ دور کے جو مفسرین حضرات ہیں انہوں نے یہاں پر ایک نیا گل کھلایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب وہاں کھڑے تھے تو آپ علیہ السلام کے ذہن میں یہ آیا کہ ارادہ کر لیا تھا آپ نے اس کی طرف بڑھنے کا، پھر آپ کے ذہن میں عزیز مصر کا آیا کہ اس نے مجھے ٹھکانہ دیا ہوا ہے، تو لہٰذا اب مجھے جو ہے وہ بچنا چاہیے، میں یہ کام نہ کروں۔ یوسف علیہ السلام جو ہیں آپ اس بات سے رکے۔ عزیز مصر کا ذہن میں آیا انہ ربی احسن مثوائی، کہ میرا وہ رب ہے، میرا وہ آقا ہے، تو میں اس سے بچ جاؤں، میں یہ کام نہ کروں۔ تو بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ یعنی گناہ کی طرف میل ہونے سے روکنے والی چیز جو ہے نا وہ اگلے دن میں نے کل کے پرسوں کے درس میں تھوڑا اشارہ دیا تھا اس بات کی طرف، لیکن اس بات کو میں مزید کھولتا ہوں۔ وہ جس بات نے آپ کو روکا تھا نا، یعنی کہ مائل تو ہوئے نہیں تھے آپ، جو بات اس وقت آپ کے ذہن میں آئی تھی نا، وہ کیا آئی تھی؟ اس وقت وہ عزیز مصر نہیں آیا تھا ذہن میں، عزیز مصر نہیں آیا تھا۔ معاذ اللہ، انہو کا مرجع رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، لفظ اللہ کو بنائیں گے اس میں جلالہ کو، اور آگے ربی سے مراد اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے میں انہو ربی احسن مثوائی، میرے رب نے مجھے ٹھکانہ دیا ہوا۔ اچھا کیا مطلب ہے؟ میں کہ تو مجھے جس بات کی طرف بلا رہی ہے نا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے میرے رب نے نبوت والا تاج پہنایا ہوا ہے، احسن مثوائی۔ پھر اس کا ترجمہ یہ بنے گا میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہوا ہے۔ پھر یہاں پر عزیز مصر کا گھر مراد نہیں ہوگا، عزیز مصر کے کمرے مراد نہیں ہوں گے، اس کی خدمت مراد نہیں ہوگی، بلکہ یہاں پر انہو ربی احسن مثوائی، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے جو فرما رہے ہیں معاذ اللہ، میں رب کی پناہ میں آتا ہوں، جس نے مجھے نبوت کا تاج پہنایا ہے، جس نے مجھے نبی بنایا ہے، میں اسی کی بارگاہ میں آتا ہوں، وہی مجھے بچانے والا ہے جس کی طرف تو مجھے دعوت دے رہی ہے۔ پھر اس وقت اس کا ترجمہ یہ بنے گا۔ بھائی سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا سمجھ؟ تو اس لیے انہو ربی احسن مثوائی کا معنی جو ہے وہ واضح طور پر وہ یہی بنے گا، انہو ربی، بے شک میرا رب اللہ ہے، احسن مثوائی، اس نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے۔ اب اللہ نے مجھے نبوت کے مقام پر فائز کیا ہے، میں وہاں سے نکل کے آ کے یہ والے کام کرنے لگوں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتا، میں یہ کام نہیں کرتا۔ بتائیں، اچھا پہلا کلام یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلا، فرمایا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تو کیا خیال ہے یوسف علیہ السلام کا جو دل مائل ہو چکا تھا، مائل ہونے کے بعد پھر معاذ اللہ پڑھ رہے ہیں؟ تو معاذ اللہ تو پہلے ہی پڑھا ہے نا آپ نے، معاذ اللہ پہلے ہی پڑھا، رب کی پناہ ہمیں آ گیا جیسے اس کی بات سنی، تو پھر باقی باتیں جو آپ نے سنائی ہیں وہ کہاں گئی بھائی؟ وہ تو کسی کھاتے میں نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، اب میں جو کچھ سمجھا ہوں اس پوری گفتگو سے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تھوڑا سا اشارہ ہو بھی گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو برہان ملی تھی، جو برہان یوسف علیہ السلام نے دیکھی تھی، وہ خواب دیکھتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ کے ابا جان نے فرمایا تھا کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر وہی انعام کرے گا جو تیرے دادے پر، تیرے پردادے پر، یعنی حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام پر کیا، ابراہیم علیہ السلام پر کیا، وہی آپ کے ذہن میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھے نبی بنانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہو گیا، ولما بلغ اشدہ واستوى، ولما بلغ میں کہ جب یوسف علیہ السلام کڑی الجوان ہو گئے، وآتیناہ علما وحکما، ہم نے ان کو علم بھی عطا فرما دیا، حکم بھی، نبوت بھی عطا فرما دی اور علم بھی عطا فرما دی، یہ سارا ہو گیا۔ یہ سارا ہونے کے بعد پھر یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہیں، آپ جس برہان کی بات کر رہے ہیں، یہ برہان وہی ہے جو خواب دیکھا تھا آپ نے کہ اللہ جو ہے یہ سب کو لائے گا، میرے سامنے آگے جھکیں گے، اور اس وقت آپ نبوت کا تاج پہنے ہوئے ہوں گے۔ ابا جان نے فرمایا تھا آپ نبوت کا تاج پہنیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی تھی، اور یہی وہ نبوت تھی جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یعنی وہ صلہ عطا فرمایا، چادر والا نبوت کا تاج رکھا سر پر اور عصمت کی چادر پہنا دی رب تعالیٰ نے۔ یہی وہ چیز بچانے والی تھی، یہی وہ چیز بچانے والی تھی۔
اور باقی چیزیں جو میں نے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا بتایا آپ کو، وہ آپ کو اس وقت تحسین دینے کے لیے آئے تھے، ہیں جی، آپ کی وہ مزید ہمت بڑھانے کے لیے آئے تھے کہ بیٹا آپ بچے ہوئے تو بچے ہی رہنا، ہیں جی۔ اور یہاں پہ آ کے کچھ لوگوں نے یہ بیان کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بے وقوفوں والا کام کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو ہے نا باتیں نہ بیان کرنے کی ہیں، نہ سنانے کی ہیں، نہ یہ ماننے کی ہیں باتیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے جو پاک پیغمبر ہوتے ہیں جی، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حفاظتی پہرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا، جب جبریل امین قرآن لاتے تھے تو فرشتوں کی سیکورٹی میں آتے تھے، جبریل امین، فرشتے کھڑے ہوتے تھے۔ کون کھڑے ہوتے تھے؟ فرشتے کھڑے ہوتے تھے۔ آقا علیہ السلام کو تب قرآن سنایا جاتا تھا، ایسے نہیں ہوتا تھا، ہیں جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آقا علیہ السلام جو ہیں خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، فرمایا حبیب لوگوں سے آپ کا رب آپ کو بچانے والا ہے، آپ کا رب بچانے والا۔ پھر ایک مقام پر اللہ نے فرمایا واصبر فإنک بأعیننا، اللہ اکبر، ترجمہ دیکھیں، واصبر حبیب آپ صبر کریں، فإنک بأعیننا، آپ تو ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، اب یہ فرما رہا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، یہ یہودیوں نے بہت ساری باتیں گھڑی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر نعوذ باللہ زنا کے الزام لگائے انہوں نے، ہاں جی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اماں پر، اور باقی باتیں، یہ یہودیانہ مزاج ہے۔ ہمارا اہل اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر جو ہیں وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اور اسی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بس آگے کل بیان کریں گے انشاءاللہ، 1-2 دن مزید لگیں گے اس پوری گفتگو کو، اس آیہ مبارکہ پر کلام کو سمیٹنے میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔